اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان رب العالمین کا ہم سب پر ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے پیارے حبیب کی پیاری پیاری امت پاک میں پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہم کو داخل فرما کر بہت بڑا شرف عطا فرمایا۔ میرے بھائی اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ابھی چند دنوں میں ہم پر سایہ افغن ہونے والا ہے، اور رمضان کی بہترین راتیں، رمضان کے بہترین اعمال ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا خزینہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی اس بیان میں روزے کی حقیقت اور روزے کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین اسے آسان فرمائے۔ ہر عمل کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت اور اس کی سگنیفیکنس یا امپورٹنس ہوتی ہے۔ جب تک ہم عمل کی حقیقت یا اس کی امپورٹنس کو نہیں جانتے، اس عمل کو، اس کام کو کرنے میں شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اب دنیا کا رواج بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کام میں بلایا جائے تو کام جانے سے پہلے آپ پوچھتے کتنی تنخواہ ملے گی، کیا ملے گا، مطلب کہ بندہ فائدے کی طرف یا اس سے کچھ حاصل ہونا ہے دنیا میں، یا اپنا کوئی مفاد حاصل کرنا ہے، اس وجہ سے وہ کام کرنا راضی کرتا ہے، راضی ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ اسی طرح دین کے اعمال بھی، دین کے کام بھی اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ بندوں کو حکم فرمایا۔ اب نام کے واسطے نماز پڑھ لینا، نام کے واسطے دوسرے اعمال کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کی امپورٹنس ہم کو نہیں معلوم ہوتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، قرآن شریف کی جو حکمت کی باتیں ہیں، جو اس کا امپورٹنس ہے، جاننے کے بعد قرآن پڑھنے میں شوق پیدا ہوتا ہے اور اس میں زیادہ آپ کو
فائدہ پہنچتا ہے اور اس میں خشوع و خضوع حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ روزہ کیا ہے۔ دیکھو، روزہ قرآن کی روح سے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر، میرے نبی پر، آخرت پر، قیامت پر اور آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر اور تقدیر پر یقین اور ایمان رکھنے والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ میں نے پوچھا، مولا میرے کو کیا کرنے کا ہے؟ مولا مجھے کیوں یہ بوجھ، مجھے کیوں یہ تکلیف، بھوکے پیاسے رہنے کی تکلیف مجھے کیوں؟ اگر ہم اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ جواب دے گا، بندو تم فقط اس میں شامل نہیں ہو، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی قومیں آئیں، جو بھی نبیوں کی جو فالوورز ہیں، ان کے لیے بھی میں نے اس روزوں کو، ان روزوں کو، یا ڈیفرنٹ طریقے سے تھے وہ زمانے کے روزے، میں نے ان کو بھی فرض کیے۔ اس واسطے اللہ نے جواب دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تمہار سے اگلی قوموں کو بھی فرض کر دیے ہیں، اسی طرح تم کو بھی کیے ہیں۔ تو تمہیں ایکسیپشن نہیں، تمہیں فقط یہ روزے نہیں رکھتے، باقیہ لوگ جو بھی گزرے ہیں، اس سے پہلے جو قومیں گزرے ہیں، سب نے روزے رکھے ہیں۔ تو ٹھیک ہے مولا، اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ جب ہم نے اللہ سے پوچھا تو اللہ جواب دیتا ہے، لعلکم تتقون، اے بندو اگر تم روزہ رکھو گے، میری خاطر بھوکے پیاسے رہو گے، تو میں تم کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تم متقی ہو جاؤ گے، تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تم اللہ والے ہو جاؤ گے اور اللہ کے دوست ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے دوست اور اللہ کے متقی پرہیزگار بننے میں کیا فائدہ ہے؟ ہم نے جب اللہ سے پوچھا تو اللہ قرآن میں اس کا جواب رکھا ہے، ان المتقین فی جنات النعیم، بے شک جو لوگ تقوی والے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے جنت نعیم کا بہت بڑا انعام ہے، اور ان کے لیے جنت کی پیاری پیاری وادیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ بندوں پر اللہ کی طرف سے حکم نافذ فرض کی طور پر ہوا، اور ہم کو اس کو رکھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں ملنے کا ہے، یا اللہ اس سے تمہارے سے کوئی حاصل تو نہیں ہونے کا۔ رب العالمین کو تم کو بھوکے پیاسے رکھنے میں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ اللہ وہی اللہ ہم کو پیدا کرنے والا رب العالمین رزاق ہے، کھلانے پلانے کا انتظام کیا ہے، آسمانوں سے بارشیں برسا کر، زمین سے زراعت اگا کر تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرنے والا رب العالمین تم کو فرماتا ہے، کلو واشربو، میرے بندو تم کھاؤ پیو۔ ایسا رب جب ہم کو کہتا ہے کہ روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندوں پر وہ کچھ عنایت خاص کرنے والا ہے، اس کے واسطے روزے کا حکم فرمایا۔ اچھا، اب روزے کی فرضیت تو معلوم ہو گئی ہے، اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، روزہ کیوں ہم پر یہ لاگو لگایا گیا ہے۔ دیکھو، روزہ بندے کے نفس کو کمزور کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے اور نفس کو پاک کرتا ہے۔ یہ ایک انسان میں اللہ نے نفس اور روح کا مجمع ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ جسم ایک مکان ہے، ہماری باڈی جو ہے ایک گھر ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، نفس بھی ہے۔ نفس ہمیشہ دنیا کی طرف، دنیا کی خواہشوں کی طرف اور کھیل کود کی طرف، اور دوسرے حسد، چروس، دعویٰ، حرص، یہ سارے نفس کی برائیاں ہیں جو ہم کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن روح جو ہمارے باڈی میں ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہم کو لے جاتی ہے اور اللہ کی طرف ہم کو رجوع کراتی ہے، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، ذکر کی طرف، اور طرح طرح کے ہم کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ روح کی بات سنا تو وہ پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے،
کب؟ جب کہ اس کا نفس کمزور ہو، جب اس کا نفس اس کے قابو میں ہو تو روح کی بات چلتی ہے۔ اگر نفس طاقتور ہو جاتا ہے، دنیا کی خواہشات اور شیطان کی خواہشات میں بندہ جب پڑ جاتا ہے تو تب اس کا نفس پاورفل ہو جاتا ہے اور بندہ برائی کی طرف، دنیا کی طرف لپکتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تم میرے قریب آؤ، تم میرے پاس آنے والے ہو، تم کو میں جنت کی پیاری پیاری نعمتیں رکھا ہوا ہوں، تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایلیجبلٹی بننا چاہیے نا، تمہیں ایلیجبل تو ہونا ہے۔ تو ان ایلیجبلٹی کے لیے تمہارا کرائیٹیریا کیا ہے؟ تم کو تقویٰ ہونا چاہیے، تم کو پرہیزگاری ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے اس کے لیے ان روزوں کو ہم پر فرض کر دیا ہے، تاکہ روزے رکھنے سے، بھوک پیاسی سے، پیاس رکھنے سے ہمارا نفس کمزور پڑتا ہے، روح پاورفل ہوتی ہے اور بندہ نیکی اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس نفس کے سلسلے میں بزرگان دین ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے نفس اور عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بلایا، عقل ادھر آؤ۔ تو عقل اللہ کی بلاوے پر فوراً حاضر ہوئی اور اپنا سر جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو اللہ نے پوچھا، اے عقل بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو عقل نے جواب دیا، مولا تو میرا پاک پروردگار ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیری غلام ہوں اور میں تیری خلق ہوں، میں تیرے حکم پر کام کرنے والی ہوں۔ تو عقل کو اللہ نے فرمایا، مبارک ہو اے عقل، تو کس کے پاس بھی رہے گی اس کو میں باعزت کروں گا اور اس کو سرخ رو کروں گا۔ تو عقل چلے گئی۔ اس کے واسطے آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی عقل رکھنے والے ہوں گے، چاہے وہ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، جس کسی کے پاس بھی عقل ہوگی اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، دنیا میں اس کی لاج ہوتی ہے، دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں خوبصورت ہو نہ ہو، نہ کچھ بھی ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عبدالکلام کیا خوبصورت تھے، لیکن جب ان کی عقل بڑی تھی اور عقل بہت بڑی تیز تھی اور بڑے انٹیلیجنٹ تھے تو اس کے واسطے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ مطلب اللہ کا کیا قانون ہے، جس کے پاس عقل ہوگی اس کی عزت ہوگی دنیا میں۔ تو عقل کو اللہ نے بھیج دیا، اب نفس کو بلایا۔ نفس کو جب بلایا تو نفس ڈولتی ہوئی ادھر سے ادھر ڈولتی ہوئی آئی، اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور بڑے مستی میں کھڑی رہی۔ تو اللہ نے پوچھا، اے نفس بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا، تو ہے، میں ہوں۔ اللہ کو غصہ آ گیا، ہے بڑا فخر ہے اس کو، بڑا غرور ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا، لے جاؤ اس نفس کو، ڈالو دوزخ کی آگ میں جلاؤ۔ تو نفس کو گھسیٹ لے کے گئے اور اس کو دوزخ کی آگ میں جلایا گیا، 200 سال تک جلائی گئی۔ تو وہاں جل کے راکھ کالی کروٹ ہو گئی۔ پھر اللہ نے پھر اس کو حکم دیا، واپس بلاؤ۔ تو نفس جب آئی اللہ کے سامنے تو پھر اللہ نے کہا، بول نفس اب بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے پھر مستی میں کہا، تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ کو پھر غصہ آیا، اے نفس ابھی تیری غرورگی نہیں گئی؟ تو فرشتوں کو حکم دیا، لے جاؤ اس کو لے جاؤ اور ٹھنڈک کے دوزخ میں ڈال کے اکھڑاؤ اس کو۔ تو آخر اس کو نفس کو لے جایا گیا اور اس کو دوزخ کے ٹھنڈک کا ایک دوزخ ہے جس میں خالی ٹھنڈ ہوگی اور اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ اکڑ کے راکھ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو ادھر جا کے ڈال دیا اس کو، 200 سال تک اس کو اکھڑایا گیا اور ٹھنڈک میں اس کو سزا دیا گیا۔ پھر 200 سال کے بعد پھر اللہ نے اس کو پھر بلایا، ادھر آؤ۔ اور نفس پھر جب آئی تو رب کے سامنے پھر ڈولتی ہوئی بڑی غرورگی سے آئی۔ تو اللہ نے کہا، اب بتا نفس تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے پھر غرورگی میں کہا، تو ہے، میں ہوں۔ تو اللہ کو بہت غصہ آیا۔ تو اللہ نے کہا، لے جاؤ اس کو،
بھوک کے دوزخ میں جا کے ڈالو۔ سو اس سے پتہ چلتا کہ دوزخ آگ کی بھی ہے، بھوک کی بھی ہے، سردی کی بھی ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ سردی کی دوزخ جو ہوتی ہے وہ کس کو ڈالی جاتی ہے؟ جن شیاطین جو آگ سے پیدا ہو ان کے لیے دوزخ ہے وہ، اور انسانوں کے لیے دوزخ آگ کی دوزخ ہے۔ اچھا، بھوکی کی دوزخ ہے، بھوک کی دوزخ ہے جس میں گنہگار ظالم ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نفس کو لے جاؤ اور بھوک کے دوزخ میں ڈالو۔ تو فرشتے لے گئے اور اس کو دوزخ کے بھوک کے دوزخ میں ڈالا گیا، تڑپایا گیا، بھوک سے پیاس سے تڑپایا گیا، اور 200 سال کے بعد جب اس کو باہر نکالا، اب کمزور ہو گئی نفس، کمزور ہو کے بڑی مشکل سے رب کے سامنے حاضر ہوئی، بڑا ہی کمزور ہو گیا تھا اس کا جو جسم تھا۔ اور جب اللہ نے کہا بتا نفس اب تو کون ہے، میں کون ہوں، تو نفس کو اب اپنا پتہ چلا، اپنی حقیقت ظاہر ہو گئی، اور اس نے کہا رب میرے مولا، بس تو میرا خالق ہے، میں ادنا غلام ہوں تیری، یا اللہ تو اب جو حکم کرے گا میں ضرور کروں گی۔ اب اللہ نے کہا جا، تجھے دنیا میں بھوکے پیاسوں کے پاس رکھوں گا، اور جو بھوکی پیاسے رہیں گے وہ میرے قریب ہوں گے، میں ان کی عزت کروں گا اور ان کو میں پرہیزگار بناؤں گا۔ تو اس چیز کو لے کر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نفس کو کمزور کرنے کے لیے جو بھوک اور پیاس کی تڑپ سے نفس کمزور پڑ کے رب کے مطیع ہو جاتا ہے، وہی حال روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے روزے میں بھوک اور پیاس کا ہم کو امتحان لیتا ہے۔ خیر، تو روزہ در حقیقت طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا، عورتوں سے ملنے سے رکنے کا نام ہے۔ اب چند لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان روزوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ دن تمام بھوکے پیاسے رکھنا یہی بس روزہ ہے۔ اب روزے میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف روزے ہیں، روزے میں بہت سارے روزوں کی قسمیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں 3 ڈویژن آتے ہیں، 3 یا 4 ڈویژن آتے ہیں۔ یہ ایک روزہ ہے ظاہر کا روزہ، ہر عمل کا ایک ظاہر ہے، ایک دیکھنے میں ایک عمل ہے لیکن اس کی حقیقت باطن ہے۔ تو ظاہر سے بھوکے پیاسے طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ کامن مسلمانہ کرتے ہیں، لیکن اپنے کاموں میں وہ بزی ہوتے ہیں، اور جو پرانے کام کرتے ہیں زبان اور آنکھ اور کان اور جو بھی اپنے اعضاء سے کام کرتے ہیں اس سے برائی سے رکتے نہیں، خالی کھانے پینے سے رکتے ہیں۔ تو یہ بھوکے پیاسے کا روزہ ہے، یہ جنرل مسلمانوں کا روزہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ دار ہیں، صرف ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو یہ ٹائپ کے لوگ ہیں، آپ نے ان کو کثرت سے دیکھا ہوگا۔ اچھا، تو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں جس کو مومن مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تھوڑا ان سے امپرووڈ ہے، تو وہ لوگ باطن کو بھی روزہ رکھتے ہیں، باطن کا روزہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب بھوک اور پیاس کے علاوہ اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اور اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے؟ برے چیزوں کو نہیں دیکھنا، برے کاموں کو نہیں دیکھنا، اور برے ویڈیوز ہیں اور دوسرے برے پکچرز ہیں یا ٹی وی ہے، اس کو دیکھنے سے رکنا ہے۔ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ برے باتیں سننا، گالیاں سننا، غیبت سننا، یا کانوں سے گانے سننا، انہیں ایسے چیزاں جو لغویات سے ثابت ہے ان سے دور رہنے کا نام کان کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ کسی کو گالی گلوچ دینے سے رکنا، برائی بولنے سے رکنا، غیبت سے رکنا، اور برے باتوں کو بولنے سے رکنے کا نام زبان کا روزہ ہے۔ اب ہاتھ پیر کا روزہ تو یہی ہے کہ جو ہاتھوں سے برائی کام نہیں کرنا، پاؤں سے برے جگہ نہیں جانا۔ تو یہ بدن کے اعضاء کی حفاظت کرنے کا نام باطنی روزہ ہے، یہ خاص مومنوں کا روزہ ہے۔
لیکن خاص الخاص اس سے آگے بڑھنے والے ایک کیٹیگری ہے جن کو خاص الخاص خواص کا روزہ، وہ کیا ہے؟ وہ قلب کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ مطلب ہے کہ قلب میں برے چیز نہیں سوچتے، بری بات نہیں سوچتے، برے جو خطرات ہیں جو اپنے پاس وسوسے آتے ہیں ان سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اور قلب کو اپنے پاک کرتے ہیں حسد سے، چرس سے، دعوے سے، اور کسی کے بارے میں سوچنے سے اور برائی سوچنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اپنے دل کو بچاتے ہیں۔ یہ خواص کا روزہ ہوا۔ وہ ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے قلب کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اب خواص الخواص آگے فردر ایک کیٹیگری ہے۔ یہ کون ہے؟ جو روح کا روزہ رکھتے ہیں۔ روح کا روزہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے بالکل کٹ جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو کھانے پینے سے کوئی سروکاری نہیں، نہ جسم کو کھانا پلانا بٹھانا سلانا، یہ اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے روح کو بھی روزہ رکھتے ہیں، روح کا روزہ، قلب کا روزہ ان کے لیے، جسم کا روزہ باطن پورا ایک کمپلیٹ روزے میں رہتے ہیں۔ تو ایسے روزہ دار اللہ کے پیارے انبیاء کرام اور خاص اولیاء کرام کا روزہ ہوتا ہے۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 روزے کنٹینیوس روزے رکھے افطار کے بغیر۔ تو صحابہ کرام دیکھیے کہ ہمارے حضور افطار نہیں کرتے، ہم بھی ویسا نہیں کریں بول کے 3-4 روز بالکل افطار کے بغیر روزہ رکھنا شروع کرے، ڈھیلے پڑ گئے، لمبے پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فریش تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ کرام ڈھیلے پڑ کے لڑ گئے۔ آپ نے پوچھا اے لوگوں کیا ہوا تمہارے کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ افطار ہی نہیں کرتے، کنٹینیوس روزے پہ ہیں، تو ہم نے بھی ایسا کیا۔ تب حضور نے فرمایا اے بندو، اے میرے صحابیو، تم کیا سمجھتے ہو؟ من ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ میں رب کے پاس کھاتا ہوں پیتا ہوں شب گزاری کرتا ہوں، وہ مجھ کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ روحانی روزے میں تھے حضور، اپنے اللہ کے ساتھ ضم ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ سے بندہ قریب ترین ہو جاتا ہے تو نہ اس کو بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ اپنے جسم کی اور کسی کی کوئی چیز اس کو آڑ نہیں آتی، خیال نہیں آتا۔ بس وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے مشاہدے میں اور اللہ کے جلووں میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے دن اور رات گزرتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اولیاء کرام کے واقعات بہت سارے ہیں، 40 دن تک نہیں کھاتے تھے، 40 دن تک پانی نہیں پیتے تھے، ایسے ایسے اولیاء کرام بھی گزرے ہیں۔ تو اس واسطے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر لیا اللہ کے یاد میں، اپنا اللہ کے جلووں میں، تو ان کو اپنے جسم سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ خاص الخاص خواص الخواص کا روزہ ہے جو شاید ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے کان کو، اپنے ناک کو، اپنے آنکھوں کو، اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ پیر کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے پاسبل ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو واقعی یہ روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اور یہی روزے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی واجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یاد رکھو کہ اللہ نے کسی اور عمل کو ایسا نہیں کہا، نماز پڑھو میں جزا دوں گا، نہیں بولا۔ حج کرو میں جزا دوں گا، بولا نہیں بولا۔ زکوٰۃ دیو، خیرات دیو، میں جزا دوں گا، بولا نہیں بولا۔ لیکن یہی ایک عمل ہے جو اللہ اپنے بندے کو خاص بلا کر اپنے طرف سے تحفہ دے گا۔ یہاں ایک بڑی نکتے کی بات ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ خود بلا کر قیامت میں خاص انعام دے گا تو کیا وہ بندے کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا؟ کتنی پیاری بات ہے کہ جس بندے کو رب العزت اپنی طرف سے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے روزے کی حالت میں، تو صحیح روزے دار کو جب انعام دینے کے لیے بلائے گا، چاہے وہ گناہ گار ہو، کچھ بھی کرے دنیا میں، کیا اس کو دوزخ میں بھیجنے کا اس کو ارادہ ہوگا؟
اللہ اکبر، یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ صحیح اگر کوئی روزہ رکھ لیا، صحیح روزہ دار اپنا حق ادا کیا روزے کا، تو واقعی وہ اللہ کے انعام سے مستفیض ہوگا اور اس کو گارنٹی انشاءاللہ جنت ملے گی. سمجھے نہیں؟ تو یہ طریقہ اگر ہمیں اڈاپٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی اللہ قبول کرے گا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. دیکھو، دنیا میں ہم بہت سارا فل 11 مہینے انجوائے کرتے ہیں. 11 مہینے انجوائے کرنے کے بعد آخر ایک بار تو بھی، ایک مہینہ تو بھی خاص اپنے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ایک مہینہ اللہ کے واسطے ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ کے واسطے ہم مشقت نہیں اٹھا سکتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ اس مشقت کے لیے کیا فرمایا؟ الصوم لی واجزا بہ. جو پہلے میں نے حدیث قدسی بتایا اس میں عجزی بھی، اور ایک اور قرات میں ایسا لکھا ہے الصوم لی واجزا بہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کوئی اور عمل کو نہیں. اللہ نے کہا جب اللہ ہی اس کی جزا ہے، جب اللہ ہی اپنے آپ کو دیتا ہے کہ مالک ہی ہمارا ہو جائے، تو ہمیں کیا اس کی پریشانی ہے؟ ہم کو قیامت کا کیا ڈر ہوگا؟ دوزخ کا کیا ڈر ہوگا؟ سمجھے؟ تو اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں ایک پتے کی بات یہ ہے کہ مشقت روزے میں جو ہوتی ہے، بندے کو اللہ کو اتنا اس سے پیار ہوتا ہے کہ میری خاطر بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ روزہ دار کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا سب عبادت ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہونا. اب ہمارے آدمی کیا کرتے؟ مولوی صاحب ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ لے کو، ذرا ٹی وی دیکھے تو ٹائم پاس ہوتا، سیریلیں دیکھے تو ٹائم پاس ہوتا، یا کوئی اور کھیل چیزیں. اب ویڈیوز ہیں، اب ہمارے پاس سیل فون ہے اور سارے ویڈیوز آتے ہیں، واٹس ایپ آتا ہے، یہ سب آتا ہے، یہ دیکھتے رہنے میں ہمارا ٹائم جائے گا؟ نہیں. میرے بھائی اور بہنوں، میری بات یاد رکھو. رمضان کا ایک مہینہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، نفس کو کنٹرول کرو. ٹی وی، واٹس ایپ اور جتنے بھی اپنے جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں ان کو اللہ کے واسطے دور کر دو. ہاں ضروری نیوز دیکھ لو یا ضروری میسیج ہے، فون ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اسی میں بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنے کا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اگر اس سے پرہیز کریں گے تو واقعی تمہارا روزہ پاک ترین ہوگا. جتنا ہم روزے کو پاک ترین بنائیں گے اتنا قبولیت کا درجہ ہوگا، اتنا ہمارا روزے کا ویلیو ہوگا. سمجھے نہیں؟ اور یہ ہمارے ہاتھ سے ممکن ہے، اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو یہ پاسبل ہے. خیر، تو اس واسطے ہر وقت ہمیں کیا کرنا؟ رمضان کے دنوں میں، اب رمضان کے سارا دن کا پروگرام کیسا ہم اپنے روزے کو بہترین بنائیں. ایک دل میں اپنے ارادہ کر لو کہ یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان ہے. یہ رمضان کے بعد معلوم نہیں ہمیں جیتے یا مرتے. یہ سوچ لو. کیا مولوی صاحب مرنے کی بات کرتے ڈر لگتا ہے، ہمیں ابھی جوان ہے، ہمارے بچے کے شادیاں ہونا ہے، ارے یہ سب کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ارے چھوڑو یار، مرنا جینا اللہ کے ہاتھ ہے، حیات اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن بندہ ہمیشہ تیار رہنا ہے. مومن کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے. اللہ سے ملنے کا کیا موقع ہے؟ اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے، موت. سمجھے نہیں؟ تو مومن موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ہمیشہ تیار رہتا ہے، ریڈی. جب اللہ بلائے لبیک، حاضر ہونا ہے. سمجھے نہیں؟ ڈرو نہیں. انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی حیات کی درازی فرمائے، صحت کے ساتھ آباد رکھے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، وہ ہمیشہ یہی سوچ کر عبادت کرتے تھے. ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے. نماز پڑھتے خود بھی خیال کرتے تھے کہ سلام پھیرے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ روزے کے لیے بھی بولے تو بھی ڈر جاتے لوگ، ہے نہیں؟
نہیں ڈرنا، اللہ ہے، اللہ آپ کی حیات کی درازی کرو، صحت سے رکھو، تندرستی سے رکھو، ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اس واسطے بتایا گیا کہ تمہارے دل میں تقوی، ڈر پیدا ہو اور رمضان کے روزہ رکھنے میں تم کو شوق پیدا ہو۔ خیر، تو روزہ کا دن کیسا گزارنا، صبح سے شام تک۔ اب چلو میں شروع کرتا ہوں سحری سے۔ اب سحری کرتے وقت لوگوں کا بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے۔ صبح ہی کوئی بولتے 12 بجے کھا لیتے، کوئی 1 بجے کھا لیتے، نہیں، جتنا دیر سے کھائیں گے اتنا ثواب ہے۔ اب اتنا دیر بھی نہیں کرنا، اذان تک کھانے کو نہیں بیٹھنے کا، سمجھے نہیں، ویسا بھی نہیں کرنا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں سحری سے پہلے اٹھ کر اپنے آپ کو تیاری کر لو، وضو کر لو، اور سب سے پہلے تہجد پڑھ لو۔ سارا سال تہجد کا موقع نہیں ملتا، آرام سے سوتے رہتے ہمیں، ایٹ لیسٹ رمضان میں تمہیں تہجد پڑھ لی جا، سمجھے نہیں۔ تہجد پڑھنے کا بہترین ٹائم، جیسے ہی اٹھتے وضو کرتے ہیں، جب تک کھانا تیار نہیں کرتے تمہارے گھر والی یا تمہارے عورتیں، تو آپ تک کو کیا کرنا چاہیے، تہجد کی نماز ادا کرنا ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے، منیمم 4 پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے، نفل نماز ہے وہ، تم جو چاہے سورہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ پڑھنا وہ پڑھنا کوئی نہیں ہے، سمجھے۔ 4 سے 12 تک میکسیمم ہے، اگر آپ کو زیادہ ٹائم ہے 4، 8، 12 پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، سمجھے نہیں۔ تو یہ تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر تسبیح پڑھو اور اللہ کے پاس دعا کرو، کیونکہ تہجد کا ٹائم دعا کی قبولیت کا بہترین ٹائم ہے۔ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے، خاص کر رمضان میں تو بالکل گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ تو رب العالمین بہت بڑا موقع دیا ہم کو تہجد پڑھنے کا۔ اس کے بعد سحری کھاؤ بسم اللہ بول کے۔ اب سحری بھی دیکھ کے کھاؤ، ایسا نہیں کہ اتنا کھاؤ کہ پورا 2 روز کا ملا کے نہیں کھانا ہے۔ ہمارے لوگاں کیا کرتے، بہت ساری چیزیں کھا لیتے اور سارا دن تڑپتے رہتے۔ زیادہ کھائیں گے تو سستی پیدا ہوگی، عبادت نہیں کر سکیں گے۔ سوچو ہمارے حضور کیا کھاتے تھے، صحابہ کرام کیا کھاتے تھے، اولیاء کرام کیا کھاتے تھے۔ 2 کھجوراں 3 کھجوراں کھا کو، پانی پی کو روزہ رکھتے تھے۔ اور ہمیں ہے کہ چکن بریانیاں سے لے کو، مٹن بریانی سے لے کو، چکن 65، روسٹ چکن، یہ وہ چکن کیا کیا کھاتے ہیں، ہمیں کیا سمجھ کے کھاتے ہیں، دن پورا بھوکا رہنا ہے۔ کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا دن پورا بھوکا رکھنے کا یہ جو دماغ کا خیال ہے وہ کیسا آتا ہے۔ اب سحری کھاتے با ناشتہ فقط تو کھا لیے، ابھی ناشتہ کیوں کرنا، اتنا کھاتے دوپہر کا بھی ملا کو کھا لیتے، تو پھر دوپہر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دوپہر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دوپہر کی ضرورت نہیں پڑی تو ذرا خود ذرا وہ ٹائم پاس ہوتا، وہ عصر تک، عصر کے بعد ذرا خود میں پھر افطار ہو جاتی، اور افطار بھی اتنا کھاتے الحمدللہ پورا دن کا ملا کو کھا لیتے۔ تو بھوکا رہنے کا میرے خیال سے چانس ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگوں کا جو بھوکا رہنا تھا وہ ریئل بھوکا رہنا تھا، جو صرف کھجوروں پر، پانی پر اور کم غذا کھانے والوں پر ریئل روزہ ہے۔ تو اس کے وجہ سے یہ ایک فارمولہ ہے کہ جو کم کھائے گا اس کا روزہ بہترین ہوگا، جو کم کھائے گا اس کو عبادت کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہوگا، جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہو جائے گا اور سوئے گا زیادہ اور عبادت سے دور ہو جائے گا۔ تو ڈیسائیڈ کر لو، اگر تم زیادہ عبادت کرنے کی خواہش رکھتے ہو، رمضان میں نیکی زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو زیادہ نہیں کھانا، جتنا ہو سکے باڈی کی ضرورت کے تحت کھانا ہے۔ اور آج کل تو لاک ڈاؤن کا موقع ہے، تو جتنا کم کھائیں گے اتنا اچھا ہے، ورنہ پیکر پرابلم آئے گا، سمجھے نہیں۔ خیر، جتنا ہو سکے اتنا کھاؤ، حد سے زیادہ مت کھاؤ سحری کا۔ اب کھاتے ہی نہیں سونا ہے۔ ہمارے لوگوں کو میں اکثر دیکھا ہوں کہ سحری کھاتے ہی فوراً بستر کو بھاگ جاتے۔ رانگ رانگ رانگ، ہرگز نہیں کرنا۔ ڈاکٹرز بھی بولتے کھانا کھائے بعد میں فوراً نہیں سونا ہے۔ تو فوراً کھانا کھانے کے بعد، سحری کھانے کے بعد بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، وظیفہ پڑھو، قرآن پڑھو، اور اتنا پڑھو کہ رب العالمین تمہارے سے راضی ہو جائے۔ اور دیکھو اتنا پڑھتے وقت تمہارے کو اذان کا ٹائم ہو جائے گا۔ اچھا، سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ سحری کھانے کا ٹائم کیا ہے؟ جو کارڈ میں بناتے ہیں نا، انہوں احتیاطاً ذرا جلدی دے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ رکھ لو، آدھا گھنٹے اذان سے پہلے نہیں نا مولوی صاحب، تھوڑا اتنا بولتے اذان تک کھائے گا،
میرے بھائیو یہ غلطی مت کرو. ہر مسجد کی اذان کا ٹائم الگ الگ ہے. صبح صادق سے پہلے روزہ کھانا ختم کرنا ہے. فرض کرو صبح صادق 4:50 ہے، 4:50 فرض کرو صبح صادق ہے، تم 4:50 پر 1 تک کھائے تو تمہارا روزہ ختم. یہ رسک کہیں کو لینا ہے، یہ رسک کہیں کو لینا ہے. آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لو، آدھے گھنٹے پہلے ختم کر لو. نہیں وہ سب پیاس لگتی ہے، لوٹا لوٹا پانی پیتے آخری وقت میں. کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. باڈی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. باڈی کین اسٹے اپ ٹو 72 hours وداؤٹ فوڈ وداؤٹ واٹر آلسو. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. خیر کوئی بات نہیں. تو لاسٹ مومنٹ تک نہیں کھانا پینا ہے. آدھا گھنٹے پہلے ختم کر لو، وظیفے میں بیٹھو، قرآن پڑھتے رہو، اور جب اذان ہوں گی فجر کی تب فجر کی نماز پڑھ لو. اب فجر کی نماز تو جیسا معلوم ہے 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہے. اس کے بعد فوراً بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد تھوڑا وظیفہ پڑھو، قرآن پڑھو. اتنا پڑھو کہ اشراق کا ٹائم آیت کا پڑھو. اشراق کا ٹائم کب ہے؟ طلوع صبح، مطلب کہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک آپ کو اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو وہ ٹائم کیلنڈر میں بھی ہوتا ہے یا آپ انٹرنیٹ میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ رائز آف سن رائز دیکھو، سن رائز دیکھو، اس میں 20 منٹس ایڈ کر لو، تب اشراق کا ٹائم ہے. جیسے ہی اشراق کا ٹائم ہوا 2 رکعت اشراق کی نفل نماز، 2 رکعت اشراق کی نفل نماز پڑھ لو. اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الاستعاذہ. اگر زبان پر نہیں آتا تو اتنا بولو یا اللہ سارا دن مجھے، میرے بچوں کو، میرے فیملی کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کی نیت سے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں. جو سورہ یادیں پڑھ لو. سو پہلے 2 رکعت اشراق کی نماز جس میں حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، اور 2 رکعت بعد میں پڑھے نفل نماز اپنی سلامتی کے لیے، بچوں کی سلامتی کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھے. اس میں سارا دن تمام آفتوں سے، بلاؤں سے اور دوسرے جو بھی دنیا کے بلائیں ان سے ہمیں اللہ کی حفاظت میں رہتے. سو 2 رکعت پڑھ کے آپ جاؤ، آپ آرام کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر آرام کرو، یا گھر کے کام ہیں یا کوئی اور کام ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد 9 ساڑھے 9 تک آپ آرام بھی کر سکتے ہیں یا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کر سکتے ہیں. شریعت کے مطابق کرنے کا ہے، سمجھے نہیں؟ دوسرے طریقے بیہودہ فالتو چیزوں میں نہیں جانے کا ہے. اس کے بعد 10 یا 10:30 بجے آپ پھر تھوڑا تیاری کر لو، یا زیادہ سے زیادہ 11 بجے تیاری کر لو. پورے کام کاج ختم کر کے اپنے آپ کو پھر وضو کر کے تیار ہو جاؤ، مصلی بچھا لو اور 2 رکعت بول کے چاشت کی نماز ادا کرو. 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے لیے عمر طرف کا عبد الشریف کے. 2 رکعت نفل نماز جو سورہ یادیں پڑھ لو. پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے لیے عمر طرف جو بھی سورہ یادیں پڑھ لو. سو 2 رکعت پڑھ لیے، ختم ہو گیا. اب اس کے بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر دعا کرو. اب کیا کرنا؟ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، جو کچھ میں نے ذکر آپ کو سکھایا ہے وہ ذکر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی وظیفے ہیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، یوزول وظیفے پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو. یاد رکھو روزانہ 1 پارہ ختم کرنا ہے، منیمم 1 پارہ. اگر شوق سے 3 پڑھیں گے تو 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا. اگر ایک دن میں آپ فجر میں 1، ظہر میں 1، عصر میں 1، بیچ میں 2 پڑھ لیے تو آپ 3 پڑھ لیں گے. سو آپ کو 3 پارے ختم کریں گے تو 10 دن کے اندر ایک قرآن، 10 دن کے اندر ایک قرآن، 10 دن کے اندر قرآن. سو پورے مہینے میں 3 قرآن ختم کریں گے. ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں، دیکھا بھی ہوں، جو روزانہ 5 7 پارے پڑھتے ہیں، سمجھے؟ 10 پارے پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوں میں. تو یہ ان کے شوق پر مبنی ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ کلام پڑھیں گے اتنا نور پیدا ہوگا اور اتنے نیکیاں آپ کو ملیں گی. تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، ذکر کرو، اور ظہر تک ایسی حالت میں رہو. جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوگا ظہر کی نماز ادا کرو،
اس کے بعد نفل پڑھ کے تھوڑی دیر ذکر کرو، اس کے بعد آرام کر لو۔ ظہر کے بعد آرام کرنے میں ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تہجد اور رات میں اٹھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو بندے کا سونا بھی عبادت ہے رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، تو اس کے ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو۔ آرام کرنے کے بعد عصر کی اذان سے پہلے اٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، پہلے عصر ادا کرو۔ عصر کے بعد پھر وظیفے میں کیا؟ قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، جو بھی یہ کرتے رہو جب تک کہ افطار کی تیاری نہیں ہو جاتی۔ عورتوں کو بہت کام ہوتا ہے، وہ بیچاریاں افطار میں بہت لگ جاتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تھوڑا بہت ٹائم ملا تو وہ بھی بیچ بیچ میں کر لینا اچھا ہے۔ اگر جلدی افطار کا انتظام کر کے بیٹھ گئے وہ بھی ان کے لیے فائدہ ہے۔ وہ جیسا ٹائم مینجمنٹ بولتے سے، لیڈیز بھی کیا کرنا، اپنا ٹائم مینج کر لینا کہ کون سا ٹائم پہ ان کو ایزی ہوگا، افطار کا ارینج کر ڈالے پھر بیٹھ گئے، ویسا کرنا چاہیے۔ ویسا کریں گے تو ان کے لیے بھی ایزی ہے۔ اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو مینیج یور ٹائم۔ خیر، تو جب عصر کے بعد سے تھوڑی دیر ذکر کرے، قرآن پڑھے، اب افطار کا ٹائم ہوگا۔ افطار میں گنجی ہے، کھجور ہے، پانی ہے، نمک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی، نمک اور کھجور سے روزہ کھولتے تھے، تو آپ پانی یا کھجور یا نمک سے روزہ کھولو، اس کے بعد جو چاہے کھا سکتے ہیں۔ اتنا مت کھاؤ کہ پھر پیٹ میں پرابلم ہو جائے۔ تو افطار کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو اور دعا کرو۔ افطار سے پہلے بیٹھ کے دعا کرنے میں ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ بندے کی دعا افطار کے وقت بہت مفید ہے۔ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ ناز کرتا ہے، فرشتوں کو بولتا ہے، دیکھو میرے رب، میرے فرشتوں، ان بندوں کو تم نے کیا سوچا، کیا سمجھا، اور ان کے بارے میں تم نے کیا کہا کہ جا کے فساد کریں گے، میری عبادت نہیں کریں گے؟ دیکھو میرے بندے سارا دن بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں میری خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر فرشتوں کے دکھا کر ناز کرتا ہے۔ کہتے ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا؟ اللہ اکبر، افطار سے ایک پاؤ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جا کو ذکر کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو طریقے سے دعا مانگیں گے اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو یہ بڑی قبولیت کا بڑا بہترین ٹائم ہے افطار کا وقت اور تہجد کا وقت۔ خیر، دعائیں کرو اور افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز 3 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت 6 رکعت 2 رکعت کرتے ہوئے اوابین کی نماز بولتے۔ کیا بولتے سے؟ مغرب کے بعد نفل نماز کا نام اوابین، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، ہر رکعت میں 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا، علم کے بعد 3 قل هو اللہ احد ہر رکعت میں۔ 3 دگانے اوابین کے ادا کر کے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرو، پھر عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر عشاء کی نماز، اس کے بعد تراویح۔ انشاءاللہ تراویح کا ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تراویح کے بعد تھوڑی دیر آرام، اس کے بعد کھانا پینا، اس کے بعد سونا، پھر آپ کا روٹین شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر آپ عبادت میں، ریاضت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزاریں گے تو یہ روزہ آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا، اور آپ فیصلہ کر لو کہ یہ رمضان میرے لیے بہترین رمضان بنے گا، اور میں زیادہ سے زیادہ اس میں ریاضت کر کے، نیکی کر کے اللہ کے مقرب ترین بندوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ دل میں ارادہ کر کے رمضان کی پوری برکتیں حاصل کرو، سمجھے نہیں؟ تو رمضان کی یہ نمازیں ہوئی، رمضان کا یہ ذکر و اذکار ہوا، اور جو کچھ بھی رمضان کے دوران میں جو حالات گزرتے ہیں، جو کچھ دن میں گزرتے ہیں، اس سے خیال مت کرو۔ برے کام بھی آئیں گے، برے چیزاں بھی آئیں گے، گالی گلوچ بھی سننا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑے گا، اس کو نظر انداز کرو۔ اور کوئی اگر آپ کے سامنے کوئی گالی گلوچ دینے والا بھی آئے یا کوئی برا بولنے آئے تو بول دو میں روزے سے ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کے سامنے کچھ برا کام یا برا گالی دینے آئے تو اس سے بول دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزہ دار اللہ کا امین ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر نگاہ رکھا ہوتا ہے، سارا دن اللہ کی نگاہ میں رہتے ہیں ہمیں روزہ دار۔ میں ایک بار
لوگوں نے مجھے پوچھا کہ مول صاحب روزہ افطار تک کتنا، اس کے بعد کیا ہونا کرے جائے کہ ہمیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان پورا دن 24 آورز رمضان ہے، رات میں بھی رمضان ہے، دن میں بھی رمضان ہے۔ لوگ کیا کرتے افطار کے وقت دیکھا ہوں میں، افطار کرنے کے بعد تھک جاتے، ٹائرڈ ہو جاتے، ٹی ویاں کی آوازیں شروع ہو جاتے، گانے شروع ہو جاتے، پھر پورے سیریلاں شروع ہو جاتے۔ ہرگز ہرگز مت کرو، رمضان کا ایک مہینہ پرہیز کرو، ٹی وی کو اٹھا کے باندھ کے رکھ دو، اور جو ویڈیوز ہیں یا جو واہیات اور فضولیات جو ہم 11 مہینے کرتے آئے ہیں اس کو دور کر دو۔ رمضان میں کنٹرول کر لو، انشاءاللہ جتنا کنٹرول کریں گے اور تمہارے روزے کی اتنی قبولیت ہوگی، اور یہ روزہ تمہارے لیے نور بن جائے گا، اور اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا تو یہی روزہ تمہارے لیے انعام کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اللہ تم کو بلا کر انعام دے گا اور کہے گا کہ میرا پیارا بندہ دنیا میں میری خاطر اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کیا، بھوکا پیاسا رہا، سارا دن میری عبادت کیا، سارا دن مجھے ذکر کیا، قرآن پڑھتا رہا، یہ واقعی میرا پیارا بندہ ہے۔ بہترین جگہ بھیجے گا، جنت نعیم میں ہمارے لیے داخل کرے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اس مبارک مہینے میں جو ہم نے موقع دیا اس کو ہاتھ سے مت جانے دو، اور جتنا ہو سکے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو رمضان کی برکتیں اور رمضان کے روزے رکھنے میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔